میرا اپنا ہی پرسنل ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. میرے پاس ایک لڑکا آیا 8 کلاس اس کی ایجوکیشن تھی, 8 کلاس کے بعد اس نے چھوڑ دی, ٹھیک ہے, مڈل پاس لڑکا آیا. اس کے ابو کے ساتھ میرا اچھا تعلق تھا, تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کو بھی لگاؤ اس کام میں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ان کو میرے پاس بھیجیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پروجیکٹس ہیں, سارا کچھ ہے. میں نے اس کو لیپ ٹاپ کے انہوں نے لے کے دیا, میں نے ان کو گرافک ڈیزائننگ پہ لگا دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی لگ جاؤ. ایک ہفتہ میرے پاس آیا, مجھے لگ گیا کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو ڈیلی ٹائم دینے کے لیے. فائنینشیل ایشوز تھے ان کے, میں نے کہا میں پے کر دیتا ہوں, فلانے انسٹیٹیوٹ میں جاؤ. میں پھر دوسرے دن خود آ کے ان بندے کو جب اپنا انسٹیٹیوٹ کھول کے بیٹھا اسے کہوں گا کہ صرف آپ کو گرافک ڈیزائننگ سکھائے, فائیور آپ پر سروس دینا یہ میرا میٹر ہے, صرف آپ کو اسکل سکھانی ہے اس نے. سر میں ڈیلی رپورٹ بھی لے رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ بندہ ایفرٹ بھی بڑی زبردست کر رہا ہے. اس کا ابو بھی کہتا ہے پوری رات بیٹھا رہتا ہے, اور مجھے لگا یس کانفیڈنٹ. اب معاملات چلتے رہے, میں نے کہا صحیح ہے, زبردست جا رہا ہے, گرافک ڈیزائننگ اچھی ہو رہی ہے اس کی. آفٹر 2 منتھ اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی کام بھی لے کے دو, اور اس کے ابو نے بھی کہا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں, کیونکہ صبر نہیں ہوتا نا. حالانکہ یہ مکمل پروسیس ہے لرننگ کا, اس میں اتنی جلدی جو ہے نا, اب تو ویسے بھی سیچوریشن آ گئی ہے, لیکن اس کی اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے, آپ کی اسٹریٹجی بھی تو اچھی ہونی چاہیے نا. اینی وے جب میں نے کہا یس آپ کوئی کام لے کے دیتا ہوں, میرے پاس آ گیا ایک تھم نیل بنوانے کے لیے کلائنٹ. میں نے کہا اب موقع ہے کہ میں اس بندے سے یہ کام کروا دوں. تھم نیل کا آپ کو پتا ہے یوٹیوب کے اوپر جو ہم اکثر جو وہ امیجز لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں تھم نیل, ٹھیک ہے. آپ اسے پوز کر لیں کہ پوسٹر بنوانے کے لیے آ گیا. میں نے اس بندے کو کہا لڑکے کو جی آگے آج کام کرو. سر اس نے بڑی محنت کی, بہت محنت کی اس نے, اور وہ اپنی طرف سے فلی کانفیڈنٹ تھا کہ یس اس سے اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا. اس کی لاسٹ یہ تھی, ٹھیک ہے. جب اس نے مجھے کام دکھایا تو اس کی کلر کمبینیشن اتنی خراب تھی, ریڈ کو اس نے بلیک کے ساتھ میچ کیا. مطلب میں ایک ہمارے یہاں جھگیوں میں نا ایک اسپیشل جو لوگ کلچر ہے وہاں پر سفید شلوار اور بلیک قمیض کا, یا بلیک قمیض اور ریڈ شلوار, وہ جو اس کے ارد گرد یا اس کی جو سوسائٹی ہے, اس کی ڈومین کے جو لوگ ہیں نا, ان کے لیے وہ شاہ رخ خان ہے کہ یار یہ بندہ لیول ہے, اس نے کیا فیشن, کیا ڈیزائن بنایا ہوا, کیا کپڑے ڈریس میچنگ کی ہوئی ہے. وجہ کہ ان کی سوچ اس جھگی سے نہیں نکلی, ان کو یہی لگے کہ وہی بندہ ہمارے ملتان کینڈی اسلام آباد میں چلا جائے, لوگ کہیں گے جاہل آ گیا, ایسے ہی ہے نا. تو سیم تھنگ یہ ہوئی, مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ اسکل اس بندے کی ہے ہی نہیں. وہ بندہ 8 کلاس سے آگے نکل کے کالج میٹرک یونیورسٹی جاتا, اسے کلر کمبینیشن کا پتہ لگتا, اسے نظر آتا کہ یس یار یہ چیز ہے, یہ میرے لیے بنی ہے. تو ابھی تو میں نے اس کو وہ تو لکیر کا فقیر میں نے لگا دی اسے گرافک ڈیزائننگ کا, اور اس کی نظر میں وہ گرافک ڈیزائننگ میں جو اس نے کلر کمبینیشن کی ہوئی ہے زبردست کی ہوئی ہے. اب تو حد ہے نا, میں اس کو چینج نہیں کر سکتا. وہ جتنی اس کے اوپر محنت لگا لوں, 2 سال لگا لوں, اس کے مائنڈ کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے, لیول آف کلر کمبینیشن ہے, وہ وہیں تک ہے. سو ایفرٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ غلط ڈائریکشن کو سلیکٹ نہ کریں فری لانسنگ سٹارٹ کرتے ہوئے. اسی لیے اپنے آپ کو پہلے انالائز کریں کہ یس دس از واٹ آئی کین ڈو. اگر آپ گریجویشن کی اگر بی ایس سی ایس کے بندے ہیں, جائیں پروگرامنگ میں, اس کو انالائز کریں اچھے طریقے سے. پاکستان میں آپ کو یونیورسٹی سے یہ چیز نہیں ملے گی. 8 سیمسٹر میں بھی آپ کو پائتھن کا کوڈ رن کرنا نہیں بتائے گا کوئی. انڈیا میں چلے جائیں, پہلے سیمسٹر کا بندہ 8 سیمسٹر کا جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کو بیک بینچر. اب میں اس کی آپ کو 20 کے سر کو بھی اس چیز کا پتا ہے. انڈیا کی لڑکی میرے لیے پروگرامنگ کے پروجیکٹ کرتی ہے, فرسٹ سیمسٹر سے کر رہی ہے. وہ مجھ سے پتہ کتنے لیتی ہے, 5000 INR, جو کہ ہمارے 7-8 ہزار PKR میں بنتے ہیں. اور پروجیکٹ مجھے ملتا ہے تقریباً $300 سے $500 کا. کام کیا ہے, پائتھن کا کوڈ رن کر کے دینا, اسکرپٹ بنا کے دینا ہے, اسے اسکرپٹ لکھ کے دینا ہے پائتھن کوڈنگ لینگویج میں. وہ فرسٹ سیمسٹر سے, اور میں کافی کمیونیکیشن کی, مجھے لگ رہا ہے وہ بیک بینچر ہے, اپنے کلاس کی بیک بینچر ہے اس لیول کی. اور وہی پروجیکٹ میں پورے اپنی فیس بک کمیونٹی میں پاکستان والوں کے بی ایس سی ایس کے 8 سیمسٹر کے نہ صرف اسٹوڈنٹ بلکہ ٹیچرز کے پاس بھی لے کے گیا, میں کرنے یہ لیول ہے. تو آپ کو خود
اگر بی ایس سی ایس کر رہے ہیں کوئی گریجویشن میں تو یہ پروگرامنگ کو اس لیول پہ خود لرننگ کرنی ہوگی، یونیورسٹی سے آپشنل رکھیے گا، ٹھیک ہے. بی ایس آئی ٹی کا بندہ اسی اپنے آپ کو انالائز کرے اپنے فیلڈ کے مطابق. سی اے کا بندہ اکاؤنٹس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اسی کے اکارڈنگلی اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ بنا کے سروس دینا شروع کر دے. سو یہ ایفرٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے فالو کرنی ہے فریلانسنگ کو، فریلانسنگ کیریئر کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. لاسٹ تھنگ جس نے میری زندگی میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے بہت بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، وہ ہے دو چیزیں. نمبر 1 اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ پاک، نمبر 2 شیئرنگ، بانٹیں. وہ تو ہمیں اسلام بھی کہتا ہے نا کہ دولت ہو یا نالج ہو، جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا، ٹھیک ہے نا. یہ اور اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ پاک. فریلانسنگ میں ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، پرسنلی میں جانتا ہوں، بہت ایکسپرٹ ہیں، ایک سال ہو گیا ان کو فائیور کے اوپر بیٹھے گگ بنا کے. ایون کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر کلکس بھی آ رہے ہیں، امپریشن بھی آ رہے ہیں، گگ فرسٹ پیج پہ پڑی ہے، اب بتاؤ اس کو ہم کیا سولوشن دیں. ہمارے پاس ہے اس کا کوئی سولوشن؟ کوئی کتنا بڑا ایکسپرٹ آ جائے. میں تو بھائی یہی کہتا ہوں، یا دعا کرو اپنے لیے بس، اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن ہے بھی نہیں. فائیور کی اسٹریٹجی ہے نا کہ گگ فرسٹ پیج پہ آ گئی ہے، کلکس آ رہے ہیں، کلائنٹ وزٹ کر رہا ہے آپ کی پروفائل کا، آپ کی ساری اسٹریٹجیز ٹرم اینڈ کنڈیشن کمپلیٹ ہیں، تبھی تو فائیور آپ کی گگ پر کلک آ رہا ہے نا، کلائنٹ فری تو آ رہا ہے نا، لیکن کام نہیں مل رہا. میں سمجھتا ہوں اس میں اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ پاک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اور ایسے لوگ بھی دیکھیں. پرسنلی اگر آپ میری بات کریں تو میں اپنی بات آپ سے کروں کہ میں ایسی بہت سی سروسز دے رہا ہوں جن کے بارے میں مجھے نہیں علم، میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. میں آؤٹ سورسنگ کر رہا ہوں، کام مجھے مل رہا ہے، 12 اکاؤنٹ فائیور کے رن کر رہا ہوں، ان سب میں ڈفرینٹ اسکل ہیں، ساری آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے. سر سان صاحب بھی کرتے ہیں آؤٹ سورسنگ. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری صاحب ہیں، ہمارا اسٹرانگ کنیکشن ہے، اینی تھنگ ایلس. بہرحال یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاں یہ چیز ضرور ہے، ہم سر صاحب نے مجھے سپورٹ کیا، موٹیویٹ کیا، مجھ سے بہت سے لوگ لنک ہو گئے ہیں الحمدللہ، بہت سے لوگ سیکھ رہے ہیں میری اپنی ایجنسی کے تھرو اور فری آف کاسٹ ہی سیکھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سیکھیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو سیکھیں. اللہ پاک کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن آپ کا بہت ضروری ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو اس میں لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ میں ڈیفینیٹلی کریڈٹ سر ارسلان صاحب کو دینا چاہوں گا. یہ میں نہیں، میں ایسے بھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. یہ ڈسکلیمر دے دوں، اٹس ناٹ اے پیڈ پروموشن یا فری پروموشن، یہ پروموشن نہیں ہے، اٹس ریئلٹی، ٹھیک ہے. میں ایسے بھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کنیکٹ ہیں ایز اے سکسیس فریلانسر. پروڈکٹ جن کی ہیں سر ارسلان صاحب کی، سی اے کمیونٹی کے حوالے سے خاص طور پہ میں بات کروں گا. تو ویب پرو، اچھا آخری چیز ایک اور ایڈ کروں، کلسٹر ہے یوٹیوب کے اوپر، نالج کا کلسٹر ہے. فائیور کا اکاؤنٹ بنانا، اسکل سیکھ لو، یہ کہنا بہت کلسٹر ہے، آپ فری میں سیکھ سکتے ہیں. روڈ میپ جو میں نے آج یہاں پر انٹر ہوتے ہوئے ان کا جو پوسٹر کے اوپر پڑھا، بہت امپریس کیا. آپ کو روڈ میپ کوئی نہیں دے گا، آپ کو مینجمنٹ کوئی نہیں سکھائے گا، ٹھیک ہے. یہ چیز ایک بزنس مائنڈ کا بندہ جو جس کی اسٹڈی، جس کا بیک گراؤنڈ اسٹڈی ہماری سی اے کی ہے، جتنا آپ کو وہ گائیڈ کر سکتا ہے کلائنٹ کو ملٹیپل پروجیکٹس کے لیے یوز کرنا، اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس میں دیکھو، میں چھوٹی سی اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک کلائنٹ سے $5 کا پروجیکٹ لیا تھا 2019 کے اینڈ میں، 2020 کے اینڈ میں. تو ابھی سر ارسلان صاحب کے پاس ہی میں گیا تھا اپنا موبائل ریسیو کرنے، جس کی قیمت 4.5 لاکھ ہے، سیمسنگ 11 پرو میکس. سر ارسلان صاحب میرے ساتھ گئے تھے وہاں پر، ہم اپنا موبائل ریسیو کرنے گئے تھے، اس نے مجھے گفٹ بھیجا تھا. تو آپ کنسیڈر کریں $5 کا ایک پروجیکٹ آیا تھا، ابھی تک میرے ساتھ چل رہا ہے ملٹیپل بزنسز میں. یہ چیز انشاءاللہ آپ ویب پرو سے سیکھیں گے. اس میں کیونکہ آپ کو ویب پرو یہ سکھائے گا کہ آپ اپنی اسکل کو، اپنے ایک کلائنٹ کو کس طرح کنوینس کر سکتے ہیں کہ وہ ملٹیپل بزنسز آپ کے ساتھ کریں. تو میں اس چیز میں نے خود سیکھا ہے سر ارسلان صاحب سے، کلائنٹ ہنٹنگ سیکھی ہے،
فری لانسنگ گروتھ سیکھی ہے. تو آئی ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ سر ارسلان صاحب بھی اس حوالے سے آپ کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال. اور ملتان میں آنا ان کے لیے یہ ہمارے لیے میں اسپیشل تھینکس سر ارسلان صاحب نے ہمیں اس قابل سمجھا ورنہ اویئرنیس کے حوالے سے